بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت نے اگنی 5 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جو ایک انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائل ہے۔ اس کی رینج تقریباً 5500 کلومیٹر ہے، جو پورے پاکستان سمیت ایشیا کے بیشتر حصوں کو کور کرتی ہے۔ یہ میزائل 1.5 ٹن نیوکلیر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ موبائل لانچر سے فائر کیا جا سکتا ہے، جس سے اس کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس کی نیویگیشن ٹیکنالوجی انتہائی جدید ہے اور اس کی درستگی چند سو میٹر تک محدود ہے۔ بھارتی فوج کے سربراہ نے حال ہی میں جنگ کی تیاریوں کا اعلان کیا تھا اور یہ تجربہ اسی سلسلے کی دوسری کڑی سمجھا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر بحث چل رہی ہے کہ یہ میزائل پاکستان کے بڑے شہروں جیسے کراچی، لاہور اور اسلام آباد کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے، خاص طور پر کراچی جو پاکستان کی معاشی شارک ہے، بھارت کے نشانے پر ہے۔ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ کراچی پر حملہ کر کے وہ پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کر سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان بھی خاموش نہیں۔ پاکستانی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہماری فضائیہ اور میزائل ٹیکنالوجی بھی کسی سے کم نہیں۔ ماضی میں بھارت کے رافیل طیاروں کو گرانے کا واقعہ اسی کی ایک مثال ہے۔ پاکستان اپنے دفاع کے لیے تیار ہے اور اگر بھارت نے حملہ کیا تو نئی دہلی، ممبئی اور دیگر شہروں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں بھارت نے چین سے تعلقات بہتر کیے ہیں، لیکن پاکستان کے خلاف اس کی جارحانہ پالیسی جاری ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت اس تجربے کے ذریعے نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ کو پیغام دے رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس یوکرین تنازع کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی تھی، مگر کوئی معاہدہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس طلب کیا گیا، جہاں یورپ کے اہم رہنماؤں نے بھی شرکت کی تھی۔ بات چیت کا محور یوکرین کے لیے سیکیورٹی گارنٹی تھی، جس میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے فوجیوں کی ممکنہ تعیناتی زیر غور آئی۔ روس نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے فیصلے اس کی مشاورت کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب ایک چونکا دینے والی پیش رفت میں روس نے یوکرین پر اب تک کا سب سے بڑا سائبر حملہ کیا، جس پر رشینز ہیکر نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یوکرین کی فوج کے جنرل اسٹاف کے ڈیٹا بیس کو ہیک کر لیا۔ اس ڈیٹا میں 2022 سے 2025 تک یوکرین کے فوجی نقصانات کی تفصیلات ہیں، جن کے مطابق 17 لاکھ فوجی ہلاک یا لاپتہ ہوئے۔ اس کے علاوہ یوکرین کو ملنے والے غیر ملکی ہتھیاروں کی فہرست، ان کے سیریل نمبرز اور نیٹو کے اسلحے کی سپلائی کا ڈیٹا بھی شامل ہے۔ یہ نہ صرف یوکرین بلکہ نیٹو کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ نیٹو اس تنازع میں یوکرین کی حمایت کرتا آ رہا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ یوکرین کی سیکیورٹی گارنٹی پر بات چیت میں روس کو شامل کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ مذاکرات بے نتیجہ ہوں گے۔ ادھر نیٹو کے اہم رکن یونان نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین میں فوجی بھیجنے کے حق میں نہیں، جیوپولیٹیکل صورتحال کو مزید پیچیدہ کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے مغربی کنارے میں غیر قانونی بستی کے قیام کی منظوری دے دی۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں انتہائی متنازع اور غیر قانونی بستی کے قیام کے منصوبے کی حتمی منظوری دے دی۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر خزانہ اسموٹریچ نے اپنے بیان میں کہا کہ E1 بستی کے قیام کا منصوبہ انہوں نے گزشتہ ہفتے پیش کیا تھا اور آج وزارت دفاع کی منصوبہ بندی کمیٹی نے اس کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ اسموٹریچ نے کہا کہ E1 کے ساتھ ہم وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں جو برسوں پہلے کیا گیا تھا۔ فلسطینی ریاست کے امکان کو نعرے بازی سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے ختم کیا جائے گا۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اس منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ غیر قانونی بستی مقامی فلسطینی آبادی کو الگ تھلگ کر دے گا اور دو ریاستی حل کے امکانات کو ختم کر دے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے غزہ پر مکمل قبضے کے لیے فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ اسرائیل نے غزہ پر قبضے کے لیے
فوجی آپریشن کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ نیتنیاہو حکومت تقریباً 2 سال سے جاری جنگ روکنے کے لیے جنگ بندی کی نئی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ایفی ڈرین نے بتایا ہے کہ ہم نے غزہ پر حملے کے ابتدائی مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔ اب شہر کے مضافات پر اسرائیلی دفاعی فورسز کا قبضہ ہے۔ گزشتہ روز صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے ایک فوجی اہلکار کا کہنا تھا کہ ریزرو فوجی ستمبر 2025 تک فرائض انجام نہیں دیں گے تاکہ ثالثوں کو فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی شرائط پر خلیج کو ختم کرنے کے لیے کچھ وقت ملے، لیکن فلسطینی انکلیو میں حماس کے مزاحمت کاروں کے ساتھ اسرائیلی فوجیوں کی جھڑپ کے بعد وزیراعظم نیتنیاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حماس کے مضبوط علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے اور مزاحمتی تنظیم کو شکست دینے کے لیے ٹائم لائن کو تیز کر دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا غزہ پر قبضے کے لیے حملہ، جرمنی اور فرانس کی شدید مذمت۔ اسرائیل نے غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے لیے زمینی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ اسرائیل نے مغربی کنارے میں فلسطین کی جگہ پر اپنی بستیاں بنانے کا منصوبہ منظور کر لیا ہے، جس کی فرانس اور جرمنی نے مذمت کی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ غزہ شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اسرائیلی فوجی کارروائیاں دونوں اقوام کے لوگوں کے لیے مکمل تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسرائیل کا یہ منصوبہ خطے کو ایک مستقل جنگ کی طرف دھکیل دے گا۔ ایمانوئل میکرون نے اسرائیلی ریاست کے نیتنیاہو کے ان الفاظ کی شدید انداز میں مذمت کی ہے کہ فرانس کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان یہود دشمنی کی آگ پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ اردن کے وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ پر اسرائیل کے مظالم سے قتل عام اور فاقہ کشی ہو رہی ہے اور اس کے وسیع تر اقدامات سے شرق وسطی میں امن کے تمام امکانات ختم ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد سے علاقے کی زیادہ تر آبادی بے گھر ہو چکی ہے اور ان میں سے کئی لوگ کئی بار بے گھر ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم آسٹریلیا کی جانب سے فلسطین کو تسلیم کرنے کے بیان پر تلملا اٹھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے کہا آسٹریلوی وزیر اعظم کمزور سیاستدان ہے، فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ اسرائیل سے غداری ہے۔ نیتنیاہو کے بیان کے بعد آسٹریلوی وزیر داخلہ کا شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ انہوں نے نیتنیاہو کو آئینہ دکھا دیا اور کہا کہ طاقت کا پیمانہ بچوں کو بھوکا رکھنا یا لوگوں کو مارنا نہیں ہوتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایک اور ملک نے امریکہ سے بے دخل افراد کو لینے سے انکار کر دیا۔ مشرقی افریقی ملک یوگنڈا کے اہلکار نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ وہ امریکہ سے بے دخل افراد کو لے گا۔ یوگنڈا کے ایک سینئر اہلکار نے میڈیا رپورٹس کی تردید کی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ملک نے امریکہ سے ڈیپورٹ کیے جانے والے لوگوں کو واپس لینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اہلکار کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کے پاس رہنے کے لیے سہولیات کی کمی ہے۔ امریکی حکومت کی داخلی دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے سی بی ایس نیوز نے منگل کو رپورٹ کیا کہ واشنگٹن نے یوگنڈا اور ہونڈراس کے ساتھ ملک بدری کے معاہدے کیے ہیں تاکہ تارکین وطن کو ان ممالک میں بے دخل کیا جا سکے جن کے پاس شہریت نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برازیلی صدر کا میکرون سے ٹیلی فونک رابطہ، امریکی ٹیرف پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے امریکی تجارتی پالیسیوں بالخصوص ٹیرف میں ممکنہ اضافے اور یورپی یونین کے ساتھ جاری تجارتی معاہدے پر تفصیلی بات چیت کی۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گفتگو کا محور خطے میں اقتصادی استحکام، تجارتی عدم توازن اور ماحول دوست پالیسی کا فروغ رہا۔ برازیلی صدر نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو عالمی تجارتی نظام میں مساوی مواقع ملنے چاہیے، جبکہ میکرون نے یورپی یونین کے کسانوں اور صنعت کاروں کے مفادات کی اہمیت اجاگر کی۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی تجارتی تنظیم WTO کے کردار کو مؤثر بنانے اور کثیر الجہتی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ یہ گفتگو ایسے وقت پر ہوئی جب امریکہ کی جانب سے بعض مصنوعات پر ٹیرف میں اضافہ عالمی منڈی میں عدم استحکام کا سبب بن رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔